عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ایک پیر دوسرے پیر کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، دوسرے پیر کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا ہے، اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے، اور خود تو ملتا نہیں ہے، اپنے مریدوں کو بھی ویسے ہی تربیت کرتا ہے۔ فرعی مسئلہ، اس میں جب کسی ایک عالم کے دوسرے عالم سے اختلاف ہو جاتا ہے، ایک پیر سے دوسرے پیر سے اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو ایسے ہی بائیکاٹ کر دیتے ہیں، وہ دوسرے پیر کو ایسا اس نگاہ سے دیکھتا کہ جیسے کہ اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ کافر ہے۔ کافر ہے جی۔ ان کے جلسوں میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ سلام و کلام پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ حضور کی حدیث سناتے ہیں آپ لوگوں کو کہ مومن سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور جب کوئی ناراض ہو جائے تو اس کو منانا چاہیے، جھک جانا چاہیے، جھکنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جی، اور آپ خود اکڑ کے چل رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہماری اور آپ کی جو محبوب شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر میدان خطابت میں دیکھا جائے تو لاجواب ہیں، اور پیران اکرام میں دیکھا جائے تو ایک لاجواب پیر ہمیں نظر آتے ہیں، جن کو ملک ہندوستان اور باہری ملکوں میں جن کو محبت سے حضرت علامہ مولانا کلیم اشرف نعمانی صاحب قبلہ کے نام سے پوری دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت تشریف رکھتے ہیں، آئیے حضرت سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، مخدوم سمنا کا کرم ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں۔ بالکل بالکل، اجازت ہے۔ حضرت، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے، سب سے پہلا سوال یہی ہے، بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں اس معاملے میں کہ کیا آپ سادات میں سے ہیں یا پھر یہ لباس وغیرہ دیکھ کے، کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے سوال یہی ہو تاکہ ان کی کنفیوژن دور ہو جائے۔ میں سادات سے نہیں ہوں، جی، میں غلام سادات ہوں، ماشاء اللہ، اور میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ مجھے ان کی غلامی حاصل ہے، سبحان اور پورے ہندوستان کہ پوری دنیا کے سادات کی میں عزت کرتا ہوں، اور بالخصوص سادات کے چھوچھا، سبحان سادات کے چھوچھا کے بچہ بچہ کا میں غلام ہوں۔ سبحان ان کی جوتیاں اٹھاتا ہوں، ان کی جوتیوں کو سر پہ رکھتا ہوں، ان کی دعائیں لیتا ہوں، تو ان کی دعا مجھے حاصل ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو مجھ پہ رنگ ہے یہ اشرفی رنگ ہے، سبحان اور یہ وہاں کے صاحب سجادہ نے، حضور متولی آستانہ اولاد رسول حضرت سید محی الدین اشرف الاشرف الجیلانی، سجادہ نشین و متولی آستانہ عالیہ کچھوچا شریف، جی، تو انہوں نے مجھے جو ہے زرد شریف لباس مخدومی عطا کیا ہے، تو اسی لیے اس رنگ میں رہتا ہوں۔ جی، تو بہت لوگ سید سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ بالکل صاف ہے کہ میں سید کا غلام ہوں، ان کا صدقہ کھاتا ہوں، میں سید سے نہیں ہوں، میں غلام سید ہوں۔ ماشاء زندگی اللہ، بھر انشاءاللہ غلام سید ہی بن کے زندگی گزاروں گا، انہی کا صدقہ کھانا پسند کروں گا میں۔ ماشاء اللہ۔ آگے سوالات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں، اب آتے ہیں آپ کی زندگی کی طرف۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ اودھنا اسماعیل پور امبیڈکر نگر، ایک کچھوچا شریف کے پاس میں ہی ہے، جی، تو متصل ہے، قریب ہے، جی، تو اسی گاؤں میں ہماری پیدائش ہے، اور 1989 میں انشاءاللہ، ہاں 1989۔ 1989۔ حضرت، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، جیسے ایک عام شخص جب پیر کامل کی تلاش کرتا ہے تو بہت اس میں سب کچھ دیکھتا ہے کہ میرے پیر میں ساری خوبیاں ہونی چاہیے، تو ایک عالم دین جب پیر تلاش کرتا ہے تو پیر واقعی لاجواب ہوگا، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد صاحب تصانیف کثیرہ، عطائے حضور حافظ ملت، ماشاء مبلغ اسلام، حضرت علامہ عبد المبین نعمانی مصباحی، ماشاء سبحان بانی و محتمم دارالعلوم قادریہ چڑیا کوٹ، ماشاء و رکن المجمع الاسلامی مبارک پور، جی، یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے استاذ بھی ہیں، اور میرے مرشد اجازت بھی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت کا آپ نے نام ذکر کیا تو یہ واقعی ہندوستان کی عبقری شخصیتوں میں سے ایک جی، ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں حضرت کہ آپ کو کہاں کہاں سے خلافت و اجازت حاصل ہے؟ سب سے پہلی خلافت خود مجھے میرے پیر سے ہے، جی، حضور علامہ عبد المبین نعمانی صاحب قبلہ جی، نے، جو میرے پیر و مرشد ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ سے
انہوں نے مجھے سب سے پہلے خلافت عطا فرمائی، اور ان کے بعد میں پھر سید المفسرین، رئیس المحققین، حضرت علامہ الشاہ سید حضور مدنی میاں سبحان المعروف حضور شیخ الاسلام اللہ. جی شہزادہ حضور محدث اعظم ہند، ان سے بھی خلافت ہے، قادریہ، جی چشتیہ، اشرفیہ سے۔ جی اس کے بعد کچوشا شریف کے جو سجادہ نشین متولی آستانہ حضور صاحب سجادہ حضور سید محی الدین اشرف الجیلانی، جنہوں نے عرس مخدومی کے موقع پہ انہوں نے اعلان بہت پہلے بھی کر دیا تھا، لیکن عرس مخدومی کے موقع پر انہوں نے خلافت کا اعلان بھی کیا، اور زردی شریف عطا فرمائی لباس مخدومی، تو ان سے بھی سلسلے قادریہ چشتیہ اشرفیہ کی خلافت ہے۔ جموں کشمیر سے حضرت سید احمد میاں نقشبندی سہروردی، جی تو ان سے سلسلے نقشبندیہ اور سہروردیہ کی خلافت ہے۔ ماشاء اور اس کے علاوہ سلسلے ابوالعلیہ اور بھی کئی سلاسل سے کئی بزرگوں نے جو اجازت و خلافت دی ہے، اللہ. جی یہ میرے لیے قسمت کی بات ہے، تبرک ہے بزرگوں کا۔ ماشاء اللہ. ہم یہ جاننا چاہیں گے، اب تھوڑا سا بیک چلیں گے آپ کی زندگی کی طرف، ہم۔ وہ کون سا دور آیا کہ کیا آپ نے کسی کو دیکھ کر تقریر کرنا شروع کیا، یا پھر آپ کے ذہن میں آٹومیٹک آیا، کتابیں آپ نے مطالعہ کرنا شروع کیا، اور پھر آپ نے سوچا کہ ہم آج سے خطابت کرنا کا آغاز کرتے ہیں؟ بچپن میں ہمارے گاؤں میں علاقے میں جب میلاد شریف کا پروگرام ہوتا تھا تو اس میں جاتے تھے، جی اور علماء سے بڑی محبت تھی بے شک. دل میں، جب لوگ حافظ صاحب علماء کو کہتے تھے، حافظ صاحب، مولانا صاحب، تو ہمارے بھی دل میں ایسا ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا کہ میں بھی حافظ بنوں، عالم بنوں، لوگ مجھے بھی مولانا صاحب کہیں۔ جی تو اسی لیے پھر ہمارے ہاں جب لوگ آتے تھے تو یہ شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی کریں۔ اس کے پھر جب مدرسے ہم گئے تو پھر دیکھ کے پھر شروع کر دیا، بزرگوں کے واقعات سنتے تھے، ان کے سنے واقعات کو جو ہے پڑھ کے بولتے تھے۔ جی پھر دھیرے دھیرے جب اس لائن میں آئے تو پھر کتابوں کا مطالعہ اور حفظ حدیث وغیرہ کر کے پھر جی تقریر کرتے تھے۔ یعنی یہ تقریر میں کوئی آئیڈیل ہیں آپ کی، کسی کو آپ نے دیکھ کر چالو کیا، یا پھر آٹومیٹکلی؟ بہت سارے علماء کرام کو سنتے تھے، جی کسی ایک کو نہیں، کئی سارے لوگوں کی باتیں جی سنتے تھے، کئی کو پسند کرتے تھے، کئی کی بات سن کے اس کو سیکھتے تھے۔ جی. اچھا، خاص طور پر آپ کی تقریر میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ آپ جو ہے احادیث جو ہے عربی میں ہم، اس کو پڑھتے بھی ہیں، تو ہم۔ یہ بعض مقررین میں نہیں دیکھی جاتی ہیں، وہ اردو میں ہی احادیث کا ترجمہ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، تو یہ کیسے ذہن میں آیا کہ حدیث کو عربی میں پڑھا جائے پھر اس کے بعد ترجمہ کیا جائے؟ دیکھیے، حدیث شریف تو اللہ کے نبی صلی بے اللہ علیہ شک وسلم کی زبان ہے، حضور کا کلام ہے، بے شک. حضور کے اخلاق و آداب ہیں، تو ہم نے کہا کہ اگر عربی ہی میں حدیث اگر پڑھتے ہیں اور عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کی چاشنی الگ ہی ہوتی ہے، بے شک. اور لوگوں کو کا اعتماد، لوگوں کا بھروسہ زیادہ ہوتا ہے اس پر جی کہ یقیناً حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے جی ہیں۔ جی اور جب صرف ترجمہ بولو پھر بھی لوگ مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں، مانتے ہیں لوگ، لیکن حدیث پڑھنے کے بعد کہ اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ الگ الگ ہو ہی ہوتا جاتا ہے۔ ہے. جی اس لیے کہ حضور کی حدیث پڑھنے میں اچھا، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم لوگ سنیں اور وہ بھی محسوس ہوں، جی وہ بھی مستفیض ہوں۔ بے شک. تعلیمی سفر کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ جو شروعاتی تعلیم رہی آپ کی، خاص کر مکتب کا کچھ اگر ذکر کرنا چاہیں، آپ کی کس طرح آغاز ہوا آپ گاؤں کا؟ میں ہمارے گاؤں میں مکتب تھا، تو اس مکتب میں ہمارے گاؤں کے جو خطیب و امام ہیں حضرت حافظ و قاری برکت اللہ صاحب قبلہ، جی تو ان سے قاعدہ بغدادی سے لے کے جی وہ ناظرہ تک کچھ پارے تک ان سے پڑھے ہم نے۔ جی اس کے بعد پھر ہمارے میں ننیہال میں تھا، تو وہاں کے ہمارے ایک امام صاحب، حافظ حشمت علی نام تھا ان کا، وہ وہاں پہ جی امامت کرتے تھے، تو ان سے میں نے خواہش ظاہر کی میں بھی عالم بننا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر والے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میں جی اس لائن میں آؤں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کروں گا۔ اس کے بعد میں پھر میں گھر والوں سے پھر میں ضد کیا کہ نہیں میں مدرسہ جاؤں گا، پھر بھی گھر والوں کی مرضی نہیں تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس جی لائن میں آؤں، کہ وہ مجھے اور کچھ بنانا چاہتے تھے۔ جی پھر میں نے گھر والوں کو منا کے کسی طرح سے پھر میں مدرسہ گیا، جی اور تو اس وقت کی حالت یہ تھی کہ میں پیدل مدرسہ جاتا تھا اپنے گاؤں سے، پھر میں دسو پور مدرسہ ایک ہے جو سلطان پور ضلع میں اکھنڈ نگر کے پاس جی ایک گاؤں ہے دسو پور، تو وہاں پہ ایک مدرسہ تھا، بہت بڑا مدرسہ ہے، دارالعلوم غوثیہ، دارالقرآن
مدرسہ غوثیہ دارالقرآن، دارالقرآن تو اس میں میں داخلہ لیا اور وہاں پہ پھر میں پڑھائی وہاں پہ شروع کیا. تو سب سے پہلے مکتب میں حافظ برکت اللہ صاحب قبلہ سے ہم نے وہاں پہ پڑھائی کی تھی. ماشاء اللہ. ہم. اور آگے پھر اس کے بعد دارالعلوم کا سفر کیسا رہا اور پھر آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی، اگر مکمل تفصیل آپ بتائیں؟ دسو پور کے بعد میں وہاں پر ہم نے پڑھائی کی. تو وہاں سے پھر ہم دوست پور گئے، وہاں پر اعدادیہ اولیٰ پڑھا. پھر جی وہاں سے پھر چریا کوٹ گئے نعمانی صاحب قبلہ کے مدرسے میں. جی تو وہاں پر ہم نے 1-2 جماعتیں پڑھی. پھر وہاں سے پھر مراد آباد گئے. جی مراد آباد پھر وہاں سے پھر روناہی گئے رونا ہے. الجامعۃ الاسلامیہ میں. جی پھر رائے بریلی میں جی گئے، دارالعلوم گلشن رضا، دارالعلوم جائز شریف، جائے شریف. سید کلیم اشرف، جی سید ڈاکٹر علیہ مشرف صاحب کے مدرسے میں. جی. تو وہاں سے عالمیت اور فضیلت کیا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں. کس سن میں ہوئی آپ کی دستار بندی، اگر یاد ہو تو ارشاد فرمائیے؟ 14. 2014 ہاں میں. 2014 میں. ماشاء اللہ. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو یہ مخصوص اساتذہ رہے آپ کے، جی. جن کا آپ کی زندگی میں ایک اہم رول رہا ہے، ہم. اور ان کا نام اگر ذکر کرنا چاہیں آپ؟ جی. حضرت مولانا سلیم الامجدی صاحب قبلہ جی جو دارالعلوم جائز میں، اور مفتی محمود اختر صاحب قبلہ، جی مفتی منصور صاحب قبلہ، مولانا تصور صاحب قبلہ، ایسے بہت قابل اساتذہ تھے. اور ان کا بڑا پیار تھا، ان کی بڑی شفقت تھی، ان کی دعائیں تھیں، کیونکہ میں ان کی دعا بھی لیتا تھا، جی. خدمت بھی کرتا تھا. ماشاء اللہ حضرت، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے تقریر کا آغاز کیا، لیکن یہ وہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اشتہار میں نام آیا ہو، اور جب شروعاتی معاملات ایسے ہوتے ہیں تو پھر اس کی خوشی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے. تو وہ کب آپ کا نام اشتہار میں آیا؟ دارالعلوم جائز، جی دارالعلوم جائز میں جو مدرسہ ہے، تو وہاں پہ سرکار مخدوم پاک کا وہاں پر چلہ ہے. جی وہاں پہ بھی وہ بھی مخدوم پاک کی ہی خانقاہ ہے. تو وہیں پہ میں رہتا تھا، مخدوم پاک کی بارگاہ میں وہاں فاتحہ پڑھتا تھا جی اور سرکار سے دعائیں کرتا تھا. پھر وہیں سے اشتہار میں نام آنا شروع ہوا. پھر جائے وہیں سے شریف دورہ سے. پروگرام. ہاں دارالعلوم جائز سے، جی. جائز شریف سے. یعنی آپ ادھر علم بھی حاصل کرتے رہے، ہاں. ادھر. ماشاء اللہ. حضرت، ہم یہ جاننا چاہیں گے، آپ کی یہ خانقاہ بھی ہے، تو یہ خانقاہ کہاں پہ ہے، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، اور پھر اس کے بعد اس خانقاہ کا نام کیا آپ نے رکھا ہے وہ بھی ارشاد فرمائیے گا. ہماری خانقاہ کچوچا شریف میں جی سلامی گیٹ سے، جب سلامی گیٹ کے سامنے کربلا کا میدان ہے، جی کربلا کا میدان ہے، وہیں پہ پہلوان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جی آستانہ ہے. تو وہیں کربلا کے میدان میں ہی پہلوان بابا کے گیٹ کے سامنے ہماری بڑی خانقاہ ہے، جی 4 منزلہ خانقاہ ہے. جی اس کا نام خانقاہ اشرفیہ نعمانیہ. جی اور خانقاہ شریف ہم نے قائم کر دی. خانقاہ شریف بزرگوں کی دعا سے، سرکار سادات کرام کے کرم سے، انہی کی رائے سے، ان کے کرم سے خانقاہ قائم ہو گئی. پھر ہم نے سوچا کہ خانقاہ میں تعلیم ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، بالکل. ایک دارالعلوم ہونا چاہیے، بچیاں پڑھنی چاہیے، تاکہ جو زائرین آتے ہیں یہاں پر، مریدین ہمارے آتے ہیں، جی اور مریدین نہیں آ رہے ہیں تو ان کو نماز میں آسانی ہو. جی باشا. اور جب یہاں پہ قرآن شریف ہو تو بچے یہاں پہ بہت سارے زائرین آتے ہیں، جی تو ان کے ساتھ جب ان کا کیس لمبا ہو جاتا ہے، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ آتے ہیں، ان کی پڑھائی نقصان ہوتی ہے. تو ہم نے سوچا کم سے کم زائرین یہاں رہیں گے، اگر ان کے بچے یہاں پر ہیں تو ان کے بچے مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں، ان کی لائف خراب نہیں ہوگی. اس لیے ہم نے اپنے خانقاہ میں وہاں پر ایک دارالعلوم بھی قائم کر دیا. جی تو دارالعلوم قائم ہے، اب اس میں ساری تعلیم ہوتی ہے، ہندی، انگلش، عربی، حفظ و قرأت، ناظرہ، ساری تعلیم ہوتی ہے وہاں پر. خانقاہ ہماری کربلا شریف میں واقع ہے. خانقاہ کا نام خانقاہ اشرفیہ نعمانیہ، جو دارالعلوم ہے اس کا نام دارالعلوم اشرفیہ نعمانیہ، جو ماشاء سرکار مخدوم پاک کے نام سے اللہ. جی منسوب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیر و مرشد حضور نعمانی صاحب اللہ کے نام سے. جی حضرت، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ خانقاہ کے ساتھ مدرسہ اور مسجد کا بھی آپ جی نے اللہ کا کرم انتظام ہے. کیا ہے، کہ جو ہے لوگ جڑے بھی رہیں گے، تعلیم بھی حاصل کریں گے، اور کام بھی ہوتا رہے گا. دیکھا جاتا ہے کہ چھوچا شیپ میں لوگ 6 مہینہ 10 مہینہ رہ جاتے ہیں آ کے، کیونکہ ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. تو ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے یہ سہولیت فراہم کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آگے بڑھتے آمین. ہیں حضرت، کے دور حاضر میں کس طرح کے بیانات ہونے چاہیے؟ دیکھیے، بیانات تو عقائد پر اور خصوصیت کے ساتھ اصلاح معاشرہ پر، بے شک. اعمال کی تربیت ہونی بہت ضروری ہے. جی ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب بیماری بخار کی ہے تو اس کو کینسر کی دوا دی جاتی ہے. ہم، اب کسی علاقے میں جاتے ہیں، اس علاقے میں شرابی ہیں، زیادہ تر لوگ شراب نوشی کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو لوگ وہاں جا کے
وہابی کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، وہاں پہ بالکل خلاف جی تقریر وہابی کے خلاف ان کے عقائد کو بتانا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے بتانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہاں پر جو شرابی ہیں اس کے بارے میں بتاؤ کہ شراب حرام ہے، جی شراب کی وعیدیں کتنی آئی ہے، اس کے نقصانات کتنے ہیں، جہاں پر لوگ بے نمازی ہیں تو جی وہاں پر نماز کی تقریر ہونی چاہیے، بے شک عقائد بھی آپ سنوariے، اس کے ساتھ میں بتائیے لوگوں کو کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، مسجدوں کا آباد کرنی ہے، جو بے نمازی کا حال کل آخرت میں کیا ہوگا، جی کل قبر میں اللہ تعالیٰ آخرت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ جی تو بیانات جہاں پر جس تقریر کی ضرورت ہو، جہاں پر جس ٹاپک کی ضرورت ہو، وہاں پر اس عنوان کو اٹھانا ضروری ہے اور اسی پہ تقریر ہونی چاہیے، اصلاح معاشرہ پر۔ آج ہمارے یہاں تقریروں میں ہوتا ہے اسٹیجوں پہ لوگ ہنسا کھلا کے ادھر کے بعد ادھر، وہاں دلی گئے، دلی سے امریکہ گئے، وہاں سے آئے ناشتے چائے پانی کیے، تو آدھا گھنٹہ سے وہ اپنا تعارف کراتے ہیں ایسا کیا ویسا کیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سارے جو وقت آپ ضائع کر رہے ہیں اس کے بجائے آپ ایک حدیث شریف کا مفہوم بیان کر دیجیے، آپ حدیث شریف کا مفہوم بیان کر دیں گے کم سے کم اس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ فائدہ ہوگا جی۔ حضرت ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ بھی ایک پیر ہیں اور ماشاءاللہ اس وقت آپ کے مریدین بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، تو جو پیران کرام اور ہیں ان کو اس وقت دور حاضر میں کس شعبے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ کام کیا جائے؟ تمام پیران نظام دیکھیے، میں جو جتنے پیران نظام ہیں ان کے بارے میں ان کو میں مشورہ دینے کے لائق نہیں ہوں، میں جی بہت چھوٹا ہوں۔ پیران نظام کی دنیا میں بہت بڑے بڑے نام ہیں اور ان کے سامنے میری حیثیت دھول کے برابر کی ہے، تو میں انہیں رائے مشورہ دینے کے لائق نہیں ہوں۔ ہاں اتنا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، عرضی لگا سکتا ہوں ان کی جی بارگاہ میں کہ وہ میری اس عرضی کو قبول فرمائے۔ جی سماج میں سب سے زیادہ ضرورت ہے تعلیم کی، بے شک ہمارے بچے ہماری بچیاں ان کو پڑھنے کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے کوئی کالج نہیں ہے، ہماری بچیاں وہ جا کر غیروں کے یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ کتنی بچیاں آئے دن یہ اخبارات میں، نیوز میں، پیپر میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جا کر غیروں کے ساتھ مرتد ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، جی وہ غریب لوگ تو نہیں کر سکتے ایسا نظام، جی جو صاحب ثروت ہیں، اللہ نے جن کو نوازا ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس ذرائع ہیں، وہ یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ بالکل تو میں سمجھتا ہوں کہ پیر جو ہے وہ عوام میں مقبول ہوتا ہے اور اس کی باتیں لوگ بھی مانتے ہیں، جی اس کے پاس لوگوں کا نذرانہ بھی آتا ہے، لوگ اپنے جو کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی گھر مکان بناتا ہے تو ہر طرح کا وہ ہدیہ پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ پیش کرتا ہے تو جی میں عرضی ایک لگاتا ہوں پیران کرام کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے، آپ نے بہت بڑی بڑی خانقاہیں بنا رکھی ہے، 200 300 روم آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کرایہ بھی آتا ہے اور عوام کا نذرانہ بھی آتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی 1000 نذرانہ دے رہا ہے تو 5 روپے آپ اپنی ضرورت پہ رکھیے، 5 روپے ایک آپ اس کو الگ رکھیے گلے میں، کم سے کم ایک کالج بنا دیجیے آپ۔ ماشاء اگر ہندوستان کے سارے پیران نظام اگر ایسا کرنے لگ جائیں اور ہر خانقاہ سے کچھوچا اللہ شریف، بریلی شریف، ماہرہ شریف، بلگرام شریف، مسولی شریف اور دیوا شریف، بہرائچ شریف، جتنی خانقاہیں ہیں سب، اگر ہر جگہ ایک ایک یونیورسٹی، ایک ایک کالج بچیوں کے لیے سے کھل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑا کوئی اور کام نہیں ہو سکتا دور حاضر کے لحاظ سے۔ جی تو سب سے زیادہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہے تعلیم پہ غور و فکر کرنا۔ بے شک آج ہمارے پیسے وہ ایسی جگہ خرچ ہو رہے ہیں جہاں پہ ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہمارے پیران نظام کی بارگاہ میں ہم عرضی پیش کرتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں آپ سے، آپ کے غلام ہیں اور بس عرضی لگا رہے ہیں کہ جی آپ سب کچھ کیجیے، اپنے مریدوں کی تعداد بڑھائیے، سب کچھ بنائیے، خانقاہ بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن اس کے ساتھ میں اپنی جیتے جی اپنی زندگی میں آنے والی نسلوں کے لیے اور قوم مسلم کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے ایک کالج اور ایک مدرسے کی بنیاد رکھیے جہاں پر بچے سب وہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ حضرت ایک سوال اور اس میں ایڈ ہم کرتے ہیں کہ کیونکہ جلسے آج جو ہو رہے ہیں اصلاح معاشرہ کانفرنس، یہ ہیڈنگ ہمیں دی جا رہی ہے، تو کیا جلسوں کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے جو اصلاح کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہو کہ گاؤں گاؤں جا کر یا دیہات میں جا کر کے چند لوگوں میں بیٹھ کر کے اصلاح ان کی جائے؟ تو یہ کوئی دوسرا طریقہ ہم نہیں ایجاد کر سکتے ہیں؟ بالکل ایجاد کر سکتے ہیں۔ جی سب سے پہلے پھر میں بولوں گا کہ قوم کی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں آپ جی تو جتنا پیسہ آپ جلسوں میں خرچ کر رہے ہیں وہی پیسہ آپ ایک جگہ آپ اسے ایک کمیٹی کی ایک تنظیم قائم کیجیے، اس تنظیم میں پیسے آپ جمع کیجیے، چند جی سالوں کے پیسے، چند گاؤں کے پیسے اگر آپ اکٹھا کر لیتے ہیں
تو ایک بڑا کالج ایک بڑا بڑا مدرسہ آپ کالج بنا سکتے ہیں. جی وہ پیسہ آپ جلسوں میں خرچ کرنے کے بجائے جی آپ اسے اسکول میں اور مدرسوں میں خرچ کریں. آپ اسکول میں جی اور مدرسوں میں خرچ کریں جہاں پر دینی دنیاوی دونوں تعلیم ہوتی ہے. دونوں تعلیم جی ان شاء اللہ تعالیٰ اس مدرسے سے جو بچے پڑھ کے نکلیں گے وہ خود بخود اپنا گھر اپنا علاقہ وہ اس کو صحیح کر سکتے ہیں. جی 1 گھنٹہ کی تقریر لوگ سنتے ہیں اور ان کو وہ ساری باتیں یاد نہیں ہوتی ہیں. جی چند جملے ان کو یاد ہوتے ہیں، اس یاد سے ہوتے علاوہ ہیں نہیں یاد ہوتے ہیں. ہنسی مذاق اس کو سن کے لوگ اڑا دیتے ہیں کان اڑا سے. دیتے ہیں جی تو اگر انقلاب چاہتے ہیں تو سب سے اچھا پلیٹ فارم یہ ہے جی کہ ہم کو اپنے پیسے کو جلسے کے بجائے ہم کو مدرسوں میں اور اسکولوں میں خرچ کرنا چاہیے. اپنے بچوں کی پڑھائی پہ ان کی تعلیم و تربیت خرچ کرنا چاہیے. ہاں اب جو جلسے ہو رہے ہیں تو کم پیسے میں جلسے کریں، جی کم پیسے میں. جی مغرب سے لے کے 10 بجے تک، زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک 11 آپ پروگرام کریے. اور سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ 20,000 30,000 40,000 50,000 کے مقرر نہ بلا کر آپ اپنے آس پاس کی جو امام صاحب ہیں یا جو آس پاس کے دارالعلوم ہیں، جو بہترین عالم ہوتے ہیں، جو درس مدرس ہوتے ہیں، جو ڈیلی بچوں کو حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ان سے اچھی تقریر کوئی نہیں کر سکتا. بے شک وہ جو بات بولیں گے بالکل اچھی بات بولیں گے، پرمغز تقریر کریں گے، حدیث شریف بولیں گے تو ان کی تقریر بہت اچھی ہوگی. تو ان کو بلا کر کم پیسے میں 2,000 3,000 میں لوگ آ جائیں گے اور بھی کم پیسے میں آ جائیں گے. جی تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ایک اچھا سا پروگرام ہو جائے گا. جلسہ بھی آپ کا ہو جائے گا اور جلسہ میں آپ جتنا پیسہ چندہ کرتے چندہ کریے، مگر وہ پیسہ خرچ نہ کر کے اس کو ایک کمیٹی میں رکھیے اور جی اس کو آپ اسکول اور مدرسے قائم بچوں کی تعلیم و تربیت خرچ کریے. جی یعنی سارا فوکس ہمیں جو ہے تعلیم پہ دینا تعلیم پہ ہے. ہی ہاں دینا ہے. جی تعلیم پر دینا ہے. آئے دن دیکھا جا رہا ہے حضرت کہ اہل سنت میں اختلاف بڑھتے جا رہے ہیں، ہوں. تو اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی ضروری، ہر انسان کو، جی ہر پیر کو. بے شک آج ایک عالم ہے تو وہ عالم سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. عالم نہیں جی کوئی نعتیہ شاعری کرنے لگا تو وہ سوچتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے. شاعر نہیں جی کوئی نقیب ہو گیا تو وہ سوچتا ہے کہ بس ہندوستان نہیں پوری دنیا کا سب سے بڑا نقیب میں نقیب ہوں. میں ہی ہوں جی جب کوئی پیر ہو گئے، 2 4 10 20 100 200 مرید ہو گئے تو وہ سوچتے کہ بس ہم سب سے بڑے ہی پیر ہیں، میرا ہم کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے، ہم کسی سے نہیں مل سکتے. اور ایسی ہی تربیت اپنے مریدوں کو دیتے ہیں. جی ان کا مرید بھی وہ اسی طرح کا اخلاق رکھتا ہے، اسی طرح کا کردار رکھتا ہے. جی تو اختلاف ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے. بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کا حکم دیا ہے. جی اور عاجزی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جھک جائیں گے، عاجزی آپ کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اختلاف کبھی نہیں ہوگا. کبھی نہیں ہوگا جی آپ سے ہمارا مسئلہ اگر کوئی بنتا بگڑتا ہے، ہم جھک جائیں گے، پھر آپ ظاہر سی بات ہے پھر آپ ہم سے کیا جھگڑا کریں گے. تو جو سارے پیرانے نظام میں جو آج جو پیروں میں جو قوم میں جو آج جو اختلافات ہیں، تو عام آدمی تو جھگڑا کرتا نہیں. عام آدمی تو بس چھوٹے مسئلے ہو تو پھر ختم ہو جی جاتے ہیں. آج جتنی لڑائیاں ہیں یہ سب زیادہ تر سب پیروں سے ہے. یہ سب جی خانقاہوں کی لڑائیاں ہیں. یہ جو آج جو اہل سنت والجماعت میں آج جو لوگ جو ٹکراؤ ہے، جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں، یہ سب خانقاہوں کی لڑائیاں ہیں. ایک پیر دوسرے پیر کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے. ایک پیر دوسرے پیر کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا ہے، اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے، اور خود تو ملتا نہیں ہے، اپنے مریدوں کو بھی ویسے ہی تربیت کرتا ہے. جی اگر وہ بول دیا کہ عام ہے، اگر وہ بول دیا کہ نہیں یہ املی ہے تو بس مرید بھی آنکھ بند کر کے بولے گا ہاں املی ہی ہے یہ. املی جی تو اس لیے جی غلط کو کے ساتھ کھڑے ہیں تو مرید بھی غلط کے ساتھ کھڑا. وہ جانتا ہے کہ نہیں یہ غلط کر رہا ہے، لیکن پھر بھی نہیں اس کو قبول کو بولے گا. وہ بولے گا نہیں یہ چیز صحیح ہے. تو ہمارے پیروں کو چاہیے، ہمارے علماء کو چاہیے کہ آپ اپنے لوگوں کو مرید آپ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ ان کو صحیح راستہ دکھائیں. آپ انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آپ انہیں باخبر کریں، آپ انہیں آگاہ کریں، شریعت پر عمل کرائیں. آپ کے دل میں تکبر، گھمنڈ، بغض، کینہ بھرا ہوا ہے تو آپ اپنے مریدوں کو کیا تربیت کریں گے؟ کیا تربیت تو کریں گے سب سے اختلاف ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرنی ہوگی، اور جو اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرنا ہوگا. جس دن یہ کوالٹی، یہ خوبی اپنے اندر آپ پیدا کر لیں گی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ انشاءاللہ تعالی سماج سے اختلاف ختم ہو جائے گا. جی یعنی پیر صاحبان کو تو یہ چاہیے کہ اپنا خود بھی صفائی کریں دل کی، اور ساتھ میں اپنے مریدوں کی تربیت ایسی کریں کہ اگر جو مسئلے میں اختلاف ہو، میرا جو مسئلہ ہے اس پر آپ میرے ساتھ رہیے، لیکن کسی کو دیکھیے گالی ہوتا کیا گلوچ ہے، نہ دیجیے. جی کسی ایک چھوٹے سے مسائل کے لے کر فروعی مسائل کی جی فرعی مسئلہ، اس میں جب کسی ایک عالم کے دوسرے عالم سے اختلاف ہو جاتا ہے، ایک پیر سے دوسرے پیر سے اختلاف ہو جاتا ہے،
تو وہ اس کو ایسے ہی بائیکاٹ کر دیتے ہیں. وہ دوسرے پیر کو ایسا اس نگاہ سے دیکھتا کہ جیسے کہ اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ کافر ہے. نہیں کافر ہے جی. ان کے جلسوں میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ سلام و کلام پسند نہیں کرتے ہیں. ایسا میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں جی بول جی رہا ہوں. جی ہو میں رہا پورے ہندوستان کا، کشمیر سے لے کے بنگال تک، بہار، حج، اڑیسہ، ہر جگہ جاتا ہوں. لوگ ایک پیر کا مرید دوسرے پیر کے مرید کے ساتھ، دوسرے پیروں کے ساتھ میں ہے جی. وہ جو ہے وہ کافروں جیسا برتاؤ کرتا ہے، جبکہ کتنی گھٹیا بات ہے، نہایت افسوس کتنی کی غلط بات ہے. وہ مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ کلو مؤمنین اخوا. اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے. بے شک. وہ کسی پیر سے مرید ہو سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بریلی شریف مرید ہو، وہ اجمیر سے مرید ہو، وہ چشتیہ سے مرید ہو، قادریہ سے مرید ہو، نقشبندیہ سے ہو، سہروردیہ سے ہو، وہ سنی صحیح العقیدہ ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. بے شک. لیکن آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو آپ اس کو کافر کہہ دیتے ہیں، اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ کوئی ضروری تھوڑی نہ ہے کہ آپ کی ہر بات کوئی مان لے گا. جی بے شک. تو ہمیں اس بات کی چاہیے، ہاں اگر شریعت والی بات ہو، جو ضروریات دین ہے، اگر اس کا انکار کرتا ہے تو بالکل آپ اس کو کہیے. بالکل. لیکن اگر ایسا نہیں، کوئی ذاتی معاملہ ہے، تو آپ اس کو لے جا کے اس کو ڈائریکٹ اس کو کافر کرنے لگتے ہیں. تو اس لیے میں کسی کے خلاف نہیں بولتا ہوں، اور اگر کسی کی اس جملے سے اگر کسی کی دل شکنی ہو رہی ہے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا. ہاں اتنا کہوں گا کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بزرگوں کے نام کو خراب نہ کریں. خانقاہوں کو بزرگوں نے اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ یہاں سے دین کی تبلیغ ہو سکے. تبلیغ ہو سکے جی. یہاں پہ لوگ آئیں اور یہاں مصطفیٰ جان رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ شریعت یہاں سے سیکھ کر جائیں. بے شک. لیکن ہم نے یہاں جھگڑا کا مرکز بنا دیا ہے. ہم نے اس کو جھگڑا اور اختلاف کا مرکز بنا دیا ہے. اور یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں دین سیکھنے کے بجائے وہ یہاں سے نفرت سیکھ کے جا رہے ہیں کہ ان سے سلام نہیں کرنا چاہیے، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، وہ ایسا وہ ایسا ہے. تو ہمارے پیروں کو چاہیے، ہمارے علماء کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کیجیے اور اللہ کی رضا کے لیے عاجزی پیدا کیجیے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جی. جھک کر لوگوں کے سامنے ملنے کی کوشش کیجیے. بے حضور شک. کے حدیث آپ لوگوں کو آپ حضور کے حدیث سناتے ہیں آپ لوگوں کو کہ مومن سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور جب کوئی ناراض ہو جائے تو اس کو منانا چاہیے، جھک جانا چاہیے. جھکنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. جی. اور آپ خود اکڑ کے چل رہے ہیں، تو اس سے کیا آپ کا مرید آپ سے کیا سیکھے گا آپ کو؟ تو اس لیے عرض ہے سارے پیروں سے، سارے علماء سے، سارے لوگوں سے، سارے مسلمانوں سے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ ایک دوسرے کی لغزشوں بے کو شک. معاف کیجیے. بے شک. اپنے اندر درگزری کی کوالٹی، اس کی خوبی پیدا کیجیے. کسی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو آپ اس کو بہت بڑا مسئلہ نہ بنیے، اسے معاف کر دیجیے، اسے نظر انداز کر دیجیے. اگر شریعت کوئی بہت بڑا معاملہ تو آپ اس پہ فتویٰ نہ کیجیے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا نظر انداز کرنا چاہیے. چاہیے. جی. حضرت ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ قوم و ملت کے لیے کیا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں آگے؟ ہمارا جذبہ یہی ہے کہ انشاءاللہ جب تک میری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، میں عوام و خواص کے لیے ان کی خدمت میں لگا رہوں گا. ہماری خانقاہ ہے، ہماری خانقاہ میں جب کوئی آتا ہے تو ان کی خدمت فی سبیل اللہ کرنے کا جذبہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ماشاء. کسی سے 1 روپے کا مطالبہ نہیں ہوگا. جی. ہماری خانقاہ میں جو آئے گا جی. انشاءاللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ اس کا علاج دعا کریں گے. ماشاء. مخدوم پاک شفا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے مخدوم سمنا کے کرم سے. بے شک. کہ چوچا شریف میں کسی کی خانقاہ میں جب کوئی آتا ہے تو ہمارے نام پہ نہیں آتا ہے، وہ جی. مخدوم پاک کے مخدوم نام پہ پاک آتا کے ہے. نام. جی. تو ہم اس در کے غلام ہیں، ان کا نمک کھاتے ہیں. جی. ہم مخدوم سمنا سے دعا کرتے ہیں کہ سرکاری آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ ان کو شفا دیجیے. جی. اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور مخدوم پاک کے صدقے سے، وسیلے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. جی. تو فی سبیل اللہ علاج کا دعا کرنے کا جذبہ ہے. اور ساتھ میں ایک جذبہ ہے کہ جو مجھے نظر و نیاز ملتا ہے، جو مجھے لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں، جی. اس نذرانے کے پیسے سے میں لڑکیوں کے لیے ایک کالج بنا سکوں. ماشاء اللہ. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. ہم نے بھی 10-15 دن پہلے لگ بھگ 40-50 لاکھ کی ایک زمین ہم نے لڑکیوں کے لیے ایک ماشاء خریدی کچوچا شریف میں. اللہ. جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس مدرسہ جو ہمارا چل رہا ہے دارالعلوم، اس کے بعد پھر ایک لڑکیوں کا مدرسہ بنائیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لڑکیوں کے لیے کالج کی بنیاد رکھیں گے. اور مجھے یقین ہے اپنے رب سے کہ اس نیک کام میں ہمارا رب آج بھی ہماری مدد کر رہا ہے، انشاءاللہ کل بھی مدد کرے گا. اپنے رب سے ہمیں بہت امید ہے. حضرت چلتے چلتے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ آپ کو فیضان مخدوم اشرف بہت خوب جھما جھم بسا آپ پر، سبحان اللہ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہی حضور مخدوم پاک کا سنا دیں، یا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو
تو اگر ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو؟ سرکار مخدوم پاک کی بے شمار کرامتیں ہیں، ان کا جی سرکار کی کرامتیں تو چند منٹوں میں نہیں بیان کر جی سکتے۔ بے شک، مخدوم پاک غوث العالم ہے، ماشاء محبوب یزدانی ہے۔ اللہ۔ جی سرکار مخدوم پاک کی شان ایسی ہے کہ یہ فقیر تو بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں، ان کا کرم، جی ان کا فضل۔ سلطان کا ایسا دربار ہے کہ جہاں پر آنکھوں سے وہاں ہر وقت کرامتیں دکھتی ہیں، جہاں پر مخدوم پاک کی بارگاہ میں غوث اعظم کی جلوہ گری ہے، غریب نواز کی جلوہ گری ہے، حضرت امام حسین کی جلوہ گری ہے، حضرت علی کی تلواریں چلتی ہیں، شیطانوں کی گردنیں کٹتی ہیں وہاں پر۔ جی تو سرکار کے بڑے فضائل ہیں، بڑے کمالات ہیں۔ ہاں، اتنا عرض کروں گا کہ سرکار مخدوم سمنانی نے فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں جو روتا ہوا آتا ہے وہ یہاں سے ہنستا ہوا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے چینل کے ذریعے سے میں پورے ہندوستان کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ دوا سے تھک گئے ہوں، آپ جادو جنات کے آپ شکار ہو گئے ہوں، اگر آپ مولوی اور عاملین باباؤں سے اگر آپ تھک گئے ہوں، آپ کو شفا نہ ملتی ہو، جی تو آپ سلطان سید اشرف سمنانی کی چوکھٹ پہ آ جائیے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا مخدوم آپ کو یہاں سے خالی نہیں بھیجے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔ سرکار کا ایسا دربار ہے کہ کیسا بھی مرض ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، کتنا بھی بڑا جن جنات ہو، شیطان ہو، سرکار کی بارگاہ سے یہاں سے کوئی بچ کے نہیں جاتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں نیر شریف ہے، جی مخدوم پاک کے نیر شریف میں غسل کرنے سے شیطانی بلا کے ساتھ ساتھ میں بیماری سے بھی شفا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں وہ تاثیر رکھی ہے ماشاء کہ اگر انسان پاگل ہو اور کسی کو سفید داغ ہو، تو اس تمام بیماریوں کے لیے یا انسان کو کوئی بھی بیماری تکلیف ہوتی ہے، وہ عقیدت سے جب مخدوم پاک کا نیر شریف پیتا ہے اور اس میں غسل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اللہ۔ جی اللہ تعالیٰ بڑا شفا عطا فرماتا ہے۔ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کرامت سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے۔ جی مخدوم پاک کی بارگاہ میں جو لوگ آتے ہیں شفا پا کے جاتے ہیں، اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں بے ہے۔ شک۔ سرکار مخدوم اشرف کی بارگاہ میں ایسے نہ جانے کتنے آتے ہیں، ہماری خانقاہ میں کتنے آتے ہیں جی جو چارپائی پر لیٹ کر آتے ہیں، انہیں گود میں اٹھا کر لے کر آتے ہیں، جو پیروں سے چل نہیں سکتے، کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں، وہ پانی نہیں پی پا رہے ہیں، لیکن چند دن رہنے کے بعد، چند ماہ رہنے کے بعد، مخدوم سمنا کے عدالت کرنے کے بعد، ان کے نیر کا پانی پینے کے بعد، سرکار کی بارگاہ میں ان سے بھیک مانگنے کے بعد وہ اپنے پیروں سے چل کے جاتے ہیں، ماشاء اپنے پیروں سے چل کے جاتے ہیں۔ جہاں پہ ڈاکٹر جن کو لا علاج بول دیتا کہ جائیے اب ان کی خدمت کیجیے، اب ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے، نہیں ہمارے لے پاس کوئی اب ذریعہ نہیں، ہمیں جتنا کرنا تھا ہم ان کے کر لیا، کر لیا۔ اب ان کو آپ لے جاؤ گھر۔ تب لوگ ہاسپٹل سے، اسپتال سے، وہاں سے مایوس ہو کر اپنے مریضوں کو پھر لے کے آتے مخدوم پاک کی بارگاہ میں کہ چلو اب ہم چلتے کہ شریف سرکار مخدوم اشرف کی بارگاہ، وہاں شفا ملے گی۔ جی تو سرکار کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو ان کو شفا ملتی ہے، اور جو لوگ یہاں پر آتے ہیں چل نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مخدوم سمنا کی دعا سے ان کے پیروں میں طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ بے اس شک۔ میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ مخدوم پاک تو وہ ہیں کہ جو بے جان پتھر سے بھی کلمہ پڑھا دیتے ہیں، بے شک۔ جو مورتی کو انسان بنا دیتے ہیں۔ تو جو مخدوم سمنا ایک مورتی کو انسان بنا سکتا ہے، پتھر کو انسان بنا سکتا ہے، اور پتھر سے کلمہ پڑھا سکتا ہے، پتھر میں جان پیدا کر سکتا ہو، تو پھر انسان میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کون سی تعجب والی کون بات سی ہے؟ تعجب کی بات؟ جی تو مخدوم پاک کی بارگاہ میں لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ مخدوم پاک جہانگیر بھی ہیں، جہانگیر بھی ہیں۔ سرکار یہاں پہ لوگوں کو زندگی دیتے بھی ہیں، انسانوں کو زندگی دیتے ہیں، اور شیطانوں کی زندگی لیتے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے اس دربار کا بڑا فیضان رکھا ہے، بے شک۔ اللہ کی رحمتیں وہاں پہ بہت برستی ہیں، جی اور تمام میر شریف میں برکت کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن چشتی نام کے بزرگ جی ہیں، وہ اجمیر شریف سرکار خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں چلا کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ان کا دیدار ہو جائے، ملاقات ہو جائے۔ اجمیر شریف میں انہوں نے چلا کیا 39 دن، ان کو خواب میں بشارت دی گئی اجمیر شریف میں کہ اگر آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا ہے، ان کی زیارت کرنی ہے، تو آپ غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں،
آپ سید مخدوم صف سمنانی کی بارگاہ میں کچھوچا شریف میں چلا کریے۔ ماشاء پھر وہ وہاں سے کچھوچا شریف سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ میں آئے اور مخدوم پاک کی بارگاہ میں انہوں نے اولیاء مسجد میں چلا کیا۔ 40ویں دن ان کی آنکھ جھلملائی، انہوں نے دیکھا کہ مخدوم پاک کے نیر شریف میں حضرت خضر علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ہاں نیر شریف میں، ہاں، نیر شریف میں غسل فرما رہے ہیں۔ جی تو پھر اس نیر شریف کہ جب تالاب کی کھدائی ہو رہی تھی تو ہر پھاوڑے پہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی جاتی تھی۔ جی وہاں پہ کئی مرتبہ آب زمزم شریف بڑی تعداد میں لا کر اس میں ڈالا گیا۔ مخدوم پاک کی دعا بھی ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بڑی شفا رکھی ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ پریشان حال ہیں تو آپ یہاں پر آئیں اور مخدوم پاک کی بارگاہ میں آپ یہاں سے فیض حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مخدوم پاک کی دعا سے آپ کو صاحب اولاد بھی بنائے گا، روزی میں کاروبار میں برکت بھی دے گا، تمام آفتی دنیاوی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرمائے گا۔ آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا گیسٹ ہمارے پروگرام میں آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگلا گیسٹ جی جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جی، جس اگر کو آپ کوئی پسند کریں گے۔ اگر کوئی آپ ایک نام لینا چاہیں اگر مناسب ہو تو، ورنہ پھر اس سوال کو ہم آگے بڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضور صاحب سجادہ متولی آستانہ حضور سید محی الدین اشرف جی الاشرف الجیلانی سے آپ ان سے کچھ سوالات کیجئے اور ان کے کچھ جو ہے جو ان کے دل میں جو باتیں ہیں اور اہل سنت والجماعت کے اعتبار سے جو موقف جی جو کچھوچا شریف لوگ ایک بدنام کرنے کی سازش رچتے ہیں، کچھوچا شریف کو پھنسانے کی سازش کرتے ہیں کہ کچھوچا شریف وہاں کے لوگ گمراہ، وہاں کے لوگ ایسے ویسے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، جو موقف ہے، وہی کچھوچا شریف کے بے سادات شک کرام کا موقف ہے، بے شک سمجھ رہے نا؟ جی بے شک وہی موقف ہے۔ جی اور جو آج ایک افواہ پھیلاتے ہیں کہ کچھوچا شریف کے سادات یہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت کے مخالف، ایسا نہیں ہے۔ جی سادات کرام کی موجودگی میں اعلیٰ حضرت سرکار کا کلام پڑھا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، سادات خوش ہوتے انعام دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ صاحب سجادہ کی موجودگی میں کتنی مرتبہ ہمارے سامنے، ہم نے خود کتنی مرتبہ تقریر کی ہے، ان کی موجودگی میں خود آستان عالیہ پر غسل شریف کے موقع پہ، عرس کے موقع پر ہماری تقریر ہوتی ہے۔ کئی سال سے ہم غسل شریف میں بول رہے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار کے کتنی مرتبہ نام لیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ان کے اشعار بولتے ہیں، کسی کا بھی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کچھوچا شریف کا موقف وہی ہے، مخدوم پاک کے تمام آل کا، کچھ کی بات چھوڑیے، جو ہیں تو الگ ہیں، جی لیکن جو ذمہ داران ہیں وہ سب کا موقف وہی جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ جماعت کا ہاں، انشاءاللہ تو العزیز آپ ضرور ہاں حضرت سے ان کا رابطہ کیجیے، انشاءاللہ حضرت سے بات کی تو رابطہ کر کے انشاءاللہ العزیز ان کا انٹرویو ضرور لیا جائے گا۔ یہ ہمارا جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے بہت اچھا، آپ کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یہ آپ؟ جی کہ آپ اس کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اچھے پیغامات لوگوں تک آپ پہنچا رہے ہیں۔ جی آپ نے تعلیم کے مسئلے میں ہم سے سوال کیا، تو ہم نے تعلیم کے مسئلے پہ ہم نے جو پیغام دیا ہے تو آپ کے اس چینل کے ذریعے سے ان لوگوں تک آپ یہ ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے۔ ہم اس کے لیے آپ کے لیے، آپ کے چینل کے لیے بہت دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی زیادہ مقبولیت عطا فرمائے، آمین آپ کے چینل کو مقبولیت عطا فرمائے، آمین اور آپ کو حاسدین کی حسد سے، آمین ظالموں کے ظلم سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخدوم سمنا کے فیضان سے آپ کو مالا مال فرمائے، آمین اللہ آپ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ چلتے چلتے حضرت اگر کوئی بات رہ گئی ہو یا اگر میں سوال نہ کر پایا ہوں تو اگر آپ کچھ عوام اہل سنت کو ہی پیغام دینا چاہیں اپنی طرف سے تو؟ عوام اہل سنت کے لیے ہمارا اس فقیر کا، اس ناچیز کا یہی ایک پیغام ہے جی کہ آپ ہندوستان کے کسی بھی اہل سنت والجماعت کے پیر سے آپ مرید ہو جائیں، جی لیکن جھگڑا نہ کریں، اپنے جی پیر کی عزت کریں، جی کسی دوسرے کے پیر کی برائی نہ کریں۔ برائی نہ کریں جی کچھوچا بھی ہمارا ہے، بریلی شریف بھی ہمارا ہے، بے شک بارہ شریف بھی ہمارا ہے، دیوا شریف بھی ہمارا بے ہے، شک بریلی شریف بھی ہمارا ہے، بے شک کالپی بھی ہمارا ہے، جی اجمیر شریف بھی ہمارا ہے، ساری خانقاہیں ہماری ہیں، جی اس خانقاہ کے تمام پیران نظام ہمارے ہیں، بے شک ہمارے سنی ہیں، ہمارے سنی بھائی ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ تو ہمیں کسی ذاتی مسئلے کو لے کر ہمیں کسی سے اختلاف نہیں رکھنا چاہیے۔ کہیں بھی اہل سنت والجماعت کا جلسہ ہو رہا ہے تو آپ اس جلسے میں جائیے اور سنیے، جو اچھی باتیں ہیں آپ اس پہ عمل کیجیے، اختلاف نہ پیدا کریے۔ اختلاف اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے، جی اور اگر آپ اسی طرح سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو اس طرح سے ہماری سنیت کا بیڑا ایسے ہی غرق ہو چکا ہے، جو کچھ بچا ہوا بھی غرق ہو جائے گا۔
تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ جس بھی پیر سے مرید ہوں اپنے پیر کی عزت کیجیے، کسی کے پیر کی برائی مت کریے، اور سب سے زیادہ اپنے والدین کی عزت کیجیے. اور کبھی بھی ایسا دینی مسائل کی بات آتی ہے، سب سے پہلے آپ شریعت کو دیکھیے کہ شریعت کیا ہے. جی شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، جو دین ہے وہی آپ مانیے. شریعت میں جو ہے جائز ہے وہ جائز سمجھیے، جو نہیں اس کو نہیں. حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے یہ انٹرویو سماعت کیا خطیب الہند ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اور فیضان مخدوم اشرف سے سراپا مالا مال ہونے والی شخصیت حضرت علامہ پیر کلیم اشرف نعمانی صاحب قبلہ کی ذات بابرکات پر گفتگو ہوئی، اور خاص طور پر حضرت نے جو تعلیمی میدان میں کام کیا ہے، خانقاہ کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں جو کام کیا ہے، یقیناً آج ہمیں اور جتنے ہمارے بڑے علماء ہیں، اکابر ہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ آپ حضرات اس انٹرویو سے کافی لطف اندوز ہوئے ہوں گے. پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. ایک عرض ہے، جی میری ایک عرضی ہے، جی بول دوں وقت ہے جی نا. عطا ہو. جی عرض یہ ہے جی کہ ہم ہندوستان کے تمام علماء کرام کے لیے، جی تمام شورائے اسلام کے لیے اور تمام عوام اہل سنت کے لیے، بریلی شریف کا اور جتنا بھی سب عرس ہوتا ہے، ہمارے شورا، ہمارے علماء وہاں پہ شرکت کرتے ہیں. جی کچھوشا شریف میں سرکار مخدوم سمنانی کی ذات سے کسی کے اختلاف نہیں ہے. بے شک مخدوم پاک نے سب پہ فضل کیا ہے، بے سب پہ شک کرم کیا ہے، بے شک. سب کی بگڑی بنائی ہے. اور جب کوئی مصیبت میں پڑتا ہے تو اسے مخدوم پاک ہی یاد آتے ہیں. جی وہ کہیں کا مرید ہو، جی وہ کسی کا مرید ہو، چاہے جتنا بڑا کٹر ہو، جی جی چاہے جتنا بڑا مخالف ہو. لیکن ہم نے دیکھا ہے اپنی کم عمر میں اس نگاہ سے کہ جب پھنستے ہیں تو مخدوم پاک یاد آتے ہیں. یاد آتے ہیں. تو عرضی اتنی سی ہے کہ مخدوم پاک کے عرس میں تمام شورا جو مخدوم پاک کا نام کا آپ صدقہ کھاتے ہیں تو مخدوم سمنا کے عرس میں شرکت کریں. جی تمام علماء مخدوم پاک کے عرس میں شرکت کریں. اور جتنے عوام ہیں ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، ان سے بھی عرضی ہے، دعوت ہے کہ آپ مخدوم پاک کے عرس میں شرکت کریں. 23 محرم سے لے کے 29 محرم تک مخدوم پاک کا عرس ہوتا ہے. جی 23 محرم کو ہماری خانقاہ میں ہوتا ہے. جی تو ہماری خانقاہ میں بھی آ سکتے ہیں. تمام علماء کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں، ان کے لیے اسٹیج، ان کے لیے کہ آپ آ کر وہاں پر اپنی بات، دین کی بات آپ وہاں کے رکھ سکتے ہیں. جی شورا کے لیے ہے کہ آپ اپنی آواز وہاں سے اٹھا سکتے ہیں. مخدوم پاک کا فیض انشاءاللہ ملے گا آپ کو. جی نہیں تو حضور معین المشائخ حضور سید معین الدین اشرف الاشرف جیلانی صاحب کا، ان کا عرس ہوتا ہے. حضور سید حسین میاں کا عرس ہوتا ہے. حضور صاحب سجادہ سید محی الدین میاں کا عرس ہوتا ہے. حضور قائد ملت کے یہاں عرس ہوتا ہے. حضور مدنی میاں، حضور ہاشمی میاں، حضور اشرف ملت. آپ خانواد اشرفیہ کے جتنے بھی سادات کرام ہیں، آپ کسی کے یہاں بھی، آپ جن سے آپ کو عقیدت ہو، جن کو آپ سے نسبت ہے، آپ ان کے یہاں جائیے، لیکن مخدوم پاک کے عرس میں ضرور شامل ہو جائیے. یہ تمہاری دعا ہے، جی عرضی ہے. ماشاء اللہ. ناظرین اکرام، پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.